بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول تمہیں ذرا دیر سے جانا، اس کا لاسٹ پارٹ ہے، اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جو لوگ میری کوششوں کو سراہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ میں ان کی بہت تھینک فل ہوں، کیونکہ وہ کمنٹس پڑھ کے پھر آگے ہمیں مزید کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اس نے بیگ کو کرسی پہ رکھ کے ان کا چہرہ دیکھا۔ گھر کب جانا ہے؟ نواز صاحب کی اکتائی ہوئی آواز پہ اس نے طے شدہ کپڑے وہیں رکھ دیے۔ آج دوپہر کو سمی بھائی اور زارا آپی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گئے تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ زارا آئی تھی؟ اس نے مڑ کر ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں تو؟ گھبراہٹ کے مارے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ بیگ کی زپ بند کر کے اس نے چور نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ پرسوچ نظروں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا تھوڑی دیر سو جائیں۔ اس کے پکارنے پہ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بھی آرام کر لو، رات کو تو تم بھی نہیں سوئی تھی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا، لیکن تب تک وہ کروٹ بدل چکے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر تنگ آ کے باہر لان میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی نرم دھوپ میں سے بے حد سکون مل رہا تھا۔ رات کو صوفے پر وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی تھی، اب پلکیں خود بخود بند ہونے لگی۔ اس کے بہت قریب گانے کی دھن بج رہی تھی۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں نہیں کھول سکی۔ دھن مسلسل بج رہی تھی۔ ہوش میں آؤ، ریحان کی دھیمی لیکن گراتی ہوئی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ خواب ٹوٹ چکا تھا، تلخ حقیقت سامنے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کمرے میں جگہ نہیں تھی جو تم اس میدان میں سونے چلی آئی ہو؟ یسریٰ نے گھبرا کے ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے ریحان کو دیکھا، جو سیل فون ٹراؤزر کی جیب میں رکھ رہا تھا، جبکہ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلے نواز صاحب کے قریب گیا۔ وہ سو رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الیکٹرک کیٹل میں رکھی ہوئی چائے گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے دیکھے بنا تھام لیا گیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اسے خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ اس شخص کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کپ رکھنے کے لیے مڑا تو دائیں آنکھ کے قریب زخم نمایاں ہونے لگا، اور وہ بے نیاز 2 دن پرانے اخبار میں گم تھا۔ اسے وہ اخبار زہر لگ رہا تھا، لیکن آج اپنے درمیان چھائی خاموشی اسے بے معنی نہیں لگ رہی تھی۔ دل میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا اپنا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور نمایاں ہوگی۔ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ سامنے کھڑے شخص کی محویت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظریں ڈالتے ہی وہ چونکا، جبکہ اس نے سٹ پٹا کے نظریں چرا لی۔ ریحان کے اخبار میز پر رکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، لیکن سمی اور زارا کے اندر داخل ہوتی اس نے سکون کا سانس لیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ سمینہ کے پوچھنے پر انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ نواز صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ نواز آپ، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ معاف کرو گی؟ جی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ بس اتنا ہی کہہ سکتی۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو سمینہ، کیونکہ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ میں نہ تو خود کو اچھا شوہر ثابت کر پایا اور نہ ہی اچھا باپ، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت رہا ہوں۔ تم امی کی پسند تھی، میری نہیں، لیکن آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے اچھی بیوی اور عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ بات سننے کے لیے انہوں نے کیا کچھ فراموش کیا تھا۔ آج 25 سال بعد ان کے شوہر نے اقرار کیا تو انہیں دل خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ رو رہی تھیں۔ زارا اور زارا میری بیٹیاں مجھے بڑی پیاری ہیں، لیکن بیٹی کی خواہش مجھے بھی تھی۔ یسریٰ پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ پیدا ہونے والا میرا بیٹا مر گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ امی نے کہا یسریٰ منحوس ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ وہ منحوس ہے۔ وہ اب رو رہے تھے۔ میں شگفتہ سے شادی نہ ہو سکنے کا بدلہ تم سے لیتا رہا، اپنے بیٹے کے مرنے کا بدلہ یسریٰ سے۔ میں ہر چیز کو امی کی نظر سے دیکھتا رہا، یہ سمجھے بغیر کہ ان دونوں باتوں میں تمہارا یا یسریٰ کا کیا قصور ہے۔ میرے پاس ہر چیز تھی، لیکن میں اپنی زندگی کو خود ہی بے سکون رکھتا تھا۔ میرے رویے کی وجہ سے سارا نے عاصم سے شادی کر لی۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میری غلطی تھی، مگر سارا کی بھی غلطی تھی، انوار بھائی نے کہا۔ سارا میری بیٹی ہوتی تو میں گولی مار دیتا۔ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔
وہ روز مجھے فون کرتی، اس کا شوہر مجھ سے ملنے آفس آیا، لیکن میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ اپنی پدرانہ محبت کو میں نے انا کی وجہ سے غیرت کے نام پہ کچل دیا۔ لیکن جب سائمہ گھر سے چلی گئی تو انوار بھائی اور سعود جو سارا کی دفعہ بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، لیکن جب بات اپنی اولاد پر آئی تو ان کے اصول ہی بدل گئے۔ انوار بھائی خود جا کے سائمہ کو لے کر آئے۔ میری بیٹی نے تو شادی کی تھی، جبکہ سائمہ تو بغیر شادی کے۔ انہوں نے ہونٹ بھینج کر خود کو سخت بات کہنے سے روکا۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا۔ رشتوں کے یہ روپ دیکھ کر مجھے لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ سمینہ برستی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اور زارا سے میں نے پھر بھی پیار کیا، لیکن یسریٰ، وہ بغیر وجہ کی قصوروار ٹھہری تھی۔ وہ جب اس گھر میں آئی اس نے میرے قریب آنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن میں اسے جھڑک دیتا تھا۔ لیکن یقین جانو سمینہ، میں اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا وہ اجاز بھائی کی فیملی سے بہت اٹیچ ہے۔ بے شک میں غصے میں تھا، لیکن ریحان سے اس کا رشتہ میں نے اس کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ ہاسپٹل میں میری بیٹیوں نے دن رات جس طرح میری خدمت کی، شاید بیٹے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ چلے آپ کو احساس ہو گیا۔ لیکن نواز، آپ کے سلوک نے جو خلا ہماری زندگیوں میں بھر دیا ہے وہ پر ہو جائے گا؟ کیا وہ وقت دوبارہ آ سکتا ہے؟ سمینہ نے روتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ میں جانتا ہوں سمینہ، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت میرے پاس ہے میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ سمینہ آنسو پونچھ کے مسکرا دی۔ کیا یسریٰ مجھے معاف کر دے گی؟ انہوں نے بڑی آس سے سمینہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کیوں اس سے معافی مانگیں گے؟ وہ تڑپ کر بولیں۔ اسے بلاؤ اور سارا سے بھی کہو، اپنی ماں سے ملتی ہے، باپ سے بھی مل لے۔ انہوں نے کہہ کر آنکھیں مون لی تو مسکرا کر کھڑی ہوگی۔ پاپا، یہ سمیہ میری جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارا نے مصنوعی غصے سے چھوٹی سے سمیہ کو گھورا۔ خبردار جو میری بیٹی کو ڈرانے کی کوشش کی۔ زارا نے غصے سے ایک دھموکا اس کی کمر میں جڑا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ میں اور سمیہ پاپا کے زیادہ لاڈلے ہیں۔ زارا نے فرضی کالر جھاڑے۔ کچھ فہمی، میں پاپا کی بیٹی ہوں۔ میرا خیال ہے تم دونوں میری بیٹی ہو۔ نواز صاحب کے سنجیدہ انداز پر سمینہ ہنستی۔ نہیں، آپ بتائیں، آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ مجھے سب سے زیادہ یسریٰ سے پیار ہے۔ یسریٰ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بول پڑے۔ سارا اور زارا کی چلانے پہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ پکڑو بھی اپنی بیٹی کو، میری بیٹی آ گئی ہے۔ انہوں نے سمیہ کو زارا کی گود میں دے کے یسریٰ کو اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ پاپا اب طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں، زارا نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کروں، مجبوری ہے، تم دونوں تو اپنے گھروں کو چلی جاؤ گی۔ میرا خیال تو میری یہ والی بیٹی رکھتی ہے۔ انہوں نے اسے مزید سار لگا کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ پچھلے چند دنوں سے یہ ماحول ان کے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ باپ کی محبت اب بارش کی طرح اس پر برستی تھی۔ سب کچھ تھا، لیکن دل ابھی پیاسا تھا۔ شاید انسان ازل سے ناشکر ہے۔ اب اس کا دل کسی اور کی محبت کے لیے ہمکتا تھا۔ دل کی زمین اس برسات سے سیراب ہونا چاہتی تھی۔ زارا کہتی تھی کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ کیا ایسا کوئی لمحہ ریحان کی زندگی میں آئے گا؟ زارا کے کہکے پر وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آئی، پھر سب سے نظریں چراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یسریٰ، سارا کی آواز پہ وہ مڑی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں تمہاری ناراضی کی وجہ سمجھتی ہوں۔ یقین مانو، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے اس قدم کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ اور اگر آپ ایسا نہ کرتی تو ریحان مجھے کیسے ملتا؟ وہ دل میں سے مخاطب تھی، جبکہ اس کی خاموشی کا سارا نے کچھ اور ہی مطلب لیا۔ گڑیا، میں جانتی ہوں تم ریحان کو پسند نہیں کرتی، میں پاپا سے بات کرتی ہوں، وہ اب ضرور سمجھ جائیں گے۔ سارا نے پیار سے اس کا گال چھوا تو اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ہراساں ہوگی۔ ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے۔ باجی، حیرت کے مارے وہ گنگ رہ گئی۔ میں مانتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ساری عمر رونے سے بہتر ہے ایک بار رو لو۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو سارا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ریحان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ خود پر اس کی کھوجتی نظریں محسوس کر کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے ہر وقت یہی پریشانی رہتی تھی تم میری وجہ سے دکھی ہو۔ وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ رشتے بدلنے سے شاید خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس نے بچپن سے فرزانہ ممانے کا شفقت بھرا رویہ دیکھا تھا جو اب مفقود تھا، لیکن وہ پھر بھی ان سے ملنے ضرور آتی تھی۔ ہمیشہ سے ترتیب سے رہنے والا لاؤنج آج کچھ ابتری کا شکار لگ رہا تھا۔
ریحان یہ کپڑے تم اپنے کمرے میں پیک نہیں کر سکتے؟ سارے لاؤنج کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کچن سے فرزانہ ممانے کے جھلائی ہوئی آواز پہ اس نے غور سے دیکھا، جہاں ادھ کھلے بیگ کے اندر اور باہر کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ تم دونوں نے میری جان مصیبت میں ڈال رکھی ہے۔ ذرا خیال نہیں کہ ماں بوڑھی ہوگی ہے، خود بھی کچھ کر لیں، تم لوگوں کی بیویاں آ جائیں تو مجھے سکون ملے گا۔ آ جاؤ، اب ناشتہ بن گیا ہے۔ وہ ٹرے لے کے ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ جلدی سے آگے بڑھی، لیکن کچن سے نکلتی فصیحہ کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ان دونوں کی بات چیت تو ہوتی تھی، لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ فصیحہ کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی، تبھی ریحان اندر داخل ہوا تھا۔ شاید نہا کے آ رہا تھا کیونکہ گیلے بال ماتھے پر تھے۔ ایک ہاتھ میں شیونگ کٹ اور دوسرے میں پرفیوم تھا۔ اس کے سلام کا جواب سر کی جنبش سے دیا گیا۔ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دوں، تم ناشتہ کر لو۔ فصیحہ کے آفر پہ ریحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینکس، میں خود کر لوں گا۔ ہیلپ کرنی ہے تو میرے حصے کا ناشتہ کر لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ریحان کے مسکراتے لہجے پہ اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں شروع سے ایسے ہی مذاق کرتے تھے، لیکن آج بات کچھ اور تھی۔ لاؤ پھر کپڑے طے کر دوں۔ فصیحہ مسکرا کے آگے بڑھی تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ تم اپنی چیزوں کے معاملے میں اتنی ٹچی کیوں؟ یقین رکھو تمہاری چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھوں گی۔ فصیحہ بڑے لاڈ سے اس کے قریب جا کر بولی تو یسرا دل ملا کر رہ گئی۔ ان دونوں نے لگتا تھا یہ فراموش کر دیا تھا کہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ جانتی تھی کہ فصیحہ ریحان کو کتنا پسند کرتی ہے۔ اچھا، بینکاک سے کب آؤ گے؟ 4-5 دن تو لگیں گے۔ یسرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ بیوی وہ اس کی تھی اور معلومات فصیحہ کو تھی۔ پچھلی دفعہ بھی ہالینڈ گئے تھے۔ ہاں، ہر سال کمپنی ایک ہفتے کا ایسا ٹور ضرور اسپانسر کرتی ہے۔ اب اگر پروموشن ہو جاتی ہے تو میں اپنی مرضی کے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہوں۔ اچھا، فصیحہ کا انداز متاثر ہونے والا تھا۔ ریحان، ناشتہ ابھی تک ویسا ہی پڑا ہے۔ فرزانہ ممانی اب غصے سے بولی تھی۔ ایسا کرتے ہیں تم سامان پیک کرو، میں نوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈالتی جاتی ہوں۔ فصیحہ کے کہنے پہ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نو تھینکس، ابھی میرے ہاتھ سلامت اور پلیز، یہ پرفیوم بہت قیمتی ہے اور میرا موسٹ فیوریٹ ہے، اس لیے اسے یہاں رکھ دو۔ اس نے پرفیوم فصیحہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ پرفیوم ہی ہے نا، ٹوٹ گیا تو نیا آ جائے گا، وہ اٹھلا کر بولی۔ ایسے ہی ٹوٹ گیا، میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ ریحان دھمکی دیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے یسرا نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان دونوں کی اتنی دوستی پہ آج پہلی بار اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فصیحہ کو کہیں غائب کر دے یا خود فصیحہ بن جائے۔ یسرا بیٹھ جاؤ۔ فرزانہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ اب تک کھڑی ہے۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے آگے بڑھی۔ پاؤں شاید ٹیبل کے ساتھ الجھا تھا۔ اس نے جلدی سے صوفہ کا سہارا لیا، لیکن تب تک ٹیبل پہ رکھا گلدان اور پرفیوم دونوں زمین پہ گر کے چکنا چور ہو گئے تھے، اور ایک پل کے لیے اس کے دھڑکن رک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنی چیزوں کے لیے ریحان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلا تھپڑ وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی۔ یہ کیا کیا؟ دھیان کدھر تھا تمہارا؟ فرزانہ پہلے افسوس سے ٹوٹی ہوئی پرفیوم کی شیشی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جلدی جلدی سمیٹنے کے چکر میں باریک کانچ اس کے ہاتھوں میں چپ گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو اسے۔ اچانک ریحان نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کے نہ جھٹکا دیا۔ ساری کرچیاں ایک بار پھر بکھر گئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ کر کیبنٹ کی طرف گیا، پھر روئی اور ڈیٹول لے کے وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ ٹوٹنے والی چیز سے ٹوٹ گئی، اس کے لیے اس پاگل پن کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زخم صاف کرتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ ہونٹ چباتے ہوئے آنسو روک رہی تھیں۔ فرزانہ نے غور سے ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا دیکھا۔ ریحان کے اٹھتے ہوئے انہوں نے بے اختیار سے گلے سے لگا لیا۔ یسرا نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ اپنی سابقہ اماں لگی تھی۔ وہ ان کے کندھے سے لگ گئی۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ریحان کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ فصیحہ کے حیران چہرے پر نظر پڑتی اس نے فرزانہ کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ اماں، میں چلتی ہوں۔ بیٹھو بیٹا، میں کچھ لاتی ہوں، وہ بہت پیار سے بولی۔ نہیں اماں، پھر آؤں گی۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ آج سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اف، میں ایک دفعہ پھر ہار گیا۔ نواز صاحب نے افسوس سے سر ہلایا تو یسرا نے کہکا لگاتے ہوئے نیڈو کا جار اٹھایا۔ پاپا، شطرنج میں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس نے فخریہ انداز میں نہ دیکھا۔ وہ تو لگ رہا، پر میں تو تمہیں اچھا خاصا بے وقوف سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی اس پر غرور نہیں کیا۔ یسرا کے انداز پہ وہ کہکا لگا کر ہنستی ہے۔ شرم کرو یسرا، سمیہ کب سے رو رہی ہے؟
میں اندر دودھ ڈھونڈ رہی ہوں اور تم کھا رہی ہو۔ زارا نے جھپٹنے کے اسے انداز میں ڈبہ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی کا فیڈر کھینچ رہی ہو؟ نواز صاحب کے انداز پہ اس کے ساتھ ساتھ زارا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کھانا آج سارا بنا رہی ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ نواز صاحب کے کہنے پر ساری لاتے ہوئے بساط سمیٹنے لگی۔ پاپا یہ دونوں ویکینڈ پہ آ کے ہمارا سارا مزہ خراب کر دیتی ہیں۔ یسرا نے جاتی ہوئی زارا کو دیکھ کر کہا تو وہ دل ملا کر مڑی۔ چھوٹی، یہ تمہیں زیادہ ہوا نہیں لگتی جا رہی؟ توبہ کریں آپ ہی، اتنی سردی میں خود کو ہوا لگوا کر مجھے مرنا ہے؟ نواز صاحب کہکا لگا کے کھڑے ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر شام کو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کے جاتے اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کے بیگ سے ٹیک لگا لی۔ دھیان خود بخود ریحان کی طرف مڑ گیا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جہاں لگے زخم اب مندمل ہو چکے تھے، تو کچھ سوچ کے کچن کی طرف آ گئی۔ یار یہ گجریلا چکھ کر دیکھو، میٹھا ٹھیک ہے؟ سارا نے جھنجھلا کر چمچہ اس کے آگے کیا۔ باجی آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ مجبوری ہے، عاصم کو شوق ہے میرے ہاتھ کا گجریلا کھانے کا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو یسرا مسکرا کے دیچکی میں جھانکنے لگی۔ باجی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اگر دو لوگ بچپن میں اتنے اچھے دوست نہ ہوں لیکن ان کی شادی ہو جائے، لڑکی کو اس سے محبت ہو جائے لیکن لڑکے کے نزدیک ایک اچھی دوست اچھی بیوی بن سکتی ہے، تو کیا اس لڑکے کو اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس کے ہر لفظ کے ساتھ سارا کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ ریحان تم سے محبت نہیں کرتا؟ سارا کے شرارتی انداز میں پہلے وہ سٹپٹائی پھر جھیم کر مسکرا دی۔ میں ریحان کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو بس ایسے ہی جسٹ فار نالج۔ اس کے کہنے پر سارا نے ابرو اچکائے۔ اچھا، معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، محبت ہو بھی سکتی اور نہیں بھی۔ سارا نے آنکھ دھیمی کر کے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں ماموں کی طرف چلتے ہیں، ان کو کل کی دعوت کا بھی بتا آتے ہیں اور تمہارے سوال کا جواب بھی لے آتے ہیں۔ ریحان کو یقیناً اس کا جواب معلوم ہوگا۔ وہ بہت غور سے سارا کی بات سنتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ ایک دم سارا کا بازو تھام لیا۔ آپ رہنے دیں، میں خود ماموں کو بتاؤں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو اس جواب کا کیا کریں؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ جھنجھلا کے باہر نکل آئی۔ بڑی عمر ہے، میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ آصفہ آئی ہوئی ہے، میں تمہیں فون کرنے والی تھی کہ میری بیٹی کے بغیر کمی لگ رہی ہے۔ فرزانہ کے بے ساختہ انداز پہ اعجاز صاحب نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ آصفہ سے مل کے ماموں کے پاس آ گئی۔ پرسوں امی پاپا اور تایا جی کی فیملی عمرہ پر جا رہے ہیں تو کل گھر میں دعوت ہے، آپ کو آنا ہے۔ ہاں، سمینہ کا بھی فون آیا تھا۔ زارا بھی جا رہی ہے؟ اعجاز صاحب کے پوچھنے میں فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج فصیحہ کی منگنی ہے۔ اچھا؟ فرزانہ کے بتانے پہ خوش ہوگی، دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ فصیحہ کی خالہ کا بیٹا ہے، چھوٹا سا فنکشن ہے، میں اور تمہارے ماموں انوائٹیڈ ہیں۔ ان کی تفصیل بتانے پہ اس نے گہرا سانس لیا۔ دوسرا بیٹا ذرا اپنے ہاتھ کی چائے تو پلوا دو، اعجاز صاحب کے کہنے پہ مسکرا کر کھڑی ہوگی۔ دوسرا اگر نیکی کرنے لگی ہو تو سب سے دعائیں لو، شایان کے کہنے پہ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دوسرا آتے ہوئے ریحان کو بھی جگا دینا، جب سے آئے وہیں صوفے پہ سو رہا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے شاید اعجاز صاحب سے کہا تھا، جبکہ اس کی موجودگی کا سن کے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ صوفوں پر نظر ڈالے بغیر کچن میں آ گئی۔ ٹرے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کر اس نے لائٹ جلائی تو دائیں طرف کے صوفے پر وہ لیٹا نظر آیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تھے، جبکہ قد لمبا ہونے کی وجہ سے ٹانگیں صوفے سے باہر لٹک رہی تھیں۔ وہ احتیاط سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ کچھ دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے جگائے کیسے۔ نظریں ایک بار پھر دائیں آنکھ کے قریب نشان پہ ٹھہر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہادت کی انگلی نشان کی طرف بڑھائی، لیکن اگلے ہی پل ریحان کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے سٹپٹا کے ہاتھ کھینچا اور جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ خوفزدہ ہوگی۔ وہ اماں آپ کو بلا رہی ہیں، اس کے کہتے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تو وہ ٹرے لے کے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد ہاتھوں سے بال سنوارتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ فرزانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے، تم پھر سے یسرا کی اماں بن گئے ہو؟ اعجاز صاحب کی طنزیہ آواز پر ان کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ انہوں نے ریحان پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ مجھے یسرا شروع سے پیاری ہے، بس کچھ غلط فہمی ہوگی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک نظر ایک بار پھر ریحان پر جما دی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، فصیحہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم بھی آ گئی۔ فصیحہ نے غور سے اس کا جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تمہارا منگیتر کیسا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا ہے، فصیحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ یسرا کی گرم جوشی پل بھر میں غائب ہوگی۔
اور کچن میں چلتے ہوئے اسے کچن میں لے آئی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی پر ریحان کی وجہ سے آنا پڑا۔ کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے یسریٰ نے چونک کے اس کا چہرہ دیکھا۔ بتا رہا تھا کہ اسے 2 دن بعد آنا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری منگنی ہے تو اسی دن آ گیا۔ اتنا افسردہ تھا سچ، مجھے تو اس پہ ترس آنے لگا۔ مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، پر اسے قسمت کہتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ اب تم دونوں تو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، نہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا نہ تم اسے، اور یہ بات تم دونوں جانتے ہو۔ اور کل ریحان جتنا ڈپریس تھا، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ سمجھوتے کا رشتہ بھی ختم نہ کر دے۔ یسریٰ کو اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم بتاؤ ریحان بینکاک سے تمہارے لیے کچھ لایا؟ اس کا سر نفی میں ہلا تو فسیح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، پر میرے لیے وہ ایئر رنگس لایا ہے، کافی قیمتی ہیں، تم آؤ گی تو تمہیں دکھاؤں گی۔ چلو باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی۔ یہ تو خود بھی جانتی تھی کہ ریحان اسے پسند نہیں کرتا، لیکن فسیحہ کو پسند کرتا ہے، یہ بات تکلیف دہ تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دعوت سے قبل درس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ساجدہ آنٹی درس دے رہی تھی۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس وقت قبول ہو جائے، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا۔ ہم کہتے ہیں ماں سے زیادہ دنیا میں کسی کی محبت خالص نہیں، تو اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے، ماں کی جان پر بان آتی ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بچے کو بخار ہو گیا، اب اس حالت میں اس کا مالٹا کھانے کو دل کرتا ہے اور ماں سے ضد کرتا ہے، لیکن ماں اسے کبھی مالٹا نہیں دے گی، چاہے وہ روئے ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مالٹا اس کے لیے اچھا نہیں، لیکن بچہ پھر بھی ضد کرتا ہے۔ اس طرح بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کی چاہ میں کتنی بھلائی ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ ساجدہ آنٹی کی ہلکی ہلکی آواز باہر بھی آ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بھی اللہ سے ناراض ہوئی تھی، صرف اپنی خواہش کے پورا نہ ہونے پر۔ شایان کو وہ بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریحان کو چنا تھا۔ وہ اللہ سے روز پوچھتی تھی، وہی کیوں؟ یہ تو اسے بہت بعد میں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی نیکی کے صدقے ایسا شخص اس کے نصیب میں لکھا تھا جس کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کو بھی ناراض کیا اور ریحان کو بھی۔ جب نکاح ہونے والا تھا تو کیا ضرورت تھی اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کی، اور کیا ضروری تھا کہ ریحان بھی وہ سب سنتا؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ اللہ سے تو اس نے معافی مانگ لی تھی، لیکن ریحان کو کیسے بتائے کہ وہ صرف اس کو چاہتی، اور پھر فسیحہ؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ریحان، اسے شکوہ کرنے لگی۔ یسریٰ؟ اپنے قریب ریحان کی آواز سے اپنا وہم لگی، لیکن دوسری بار اپنا نام پکارے جانے پہ اس نے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ ریحان نے حیرت سے اس کی سرخ آنکھیں اور چہرہ دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کے ریحان کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو تھی، جبکہ قمیض سلوٹوں سے پر تھی۔ اس نے ہمیشہ ریحان کو فریش اور ٹپ ٹاپ میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے واقعی فسیحہ کے منگنی کا دکھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے پریشانی سے اسے دیکھا، جس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے یسریٰ؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا، اور ایسی بے اختیاری اس سے بھی سرزد ہو گئی۔ اس کے سینے سے لگ کے زاروں قطار رونے لگی۔ یسریٰ مجھے کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتا چلے گا۔ ریحان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یسریٰ کو اس کے ہاتھ بے حد گرم محسوس ہوئے تھے۔ میں آپ کو… سارا کی آواز پہ ریحان نے اس پر سے نظریں ہٹا کے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں یسریٰ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تیزی سے بولتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس کو مسلسل روتا دیکھ کے اس نے ریحان سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی پاپا کے جانے سے اداس ہو؟ سارا یہی سمجھی اور سارا کے گلے لگ گئی۔ پاگل ہو، کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر میں بھی تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اسے ساتھ لگائے پچکارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ اس کے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا تم آرام کرتے، سمینہ نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھوپھو اب میں ٹھیک ہوں، اس لیے آپ سے اور انکل سے ملنے آ گیا۔ اسی لاپرواہی کی وجہ سے اتنا تیز بخار ہوا تھا، اب بھی دیکھو بغیر سویٹر کے نکل آیا۔ فرزانہ کے گھرکنے پہ وہ مسکرا دیا۔ ریحان آپ کو فسیحہ کی منگنی کا اتنا دکھ ہے کہ آپ نے خود کو بیمار کر لیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکوہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا اور وہ کوئی بات نہیں کر پائی۔ اس کا پروگرام تو یہی تھا کہ 4 دن سارا کی طرف رہ کر وہ ماموں کی طرف چلی جائے گی،
لیکن عاصم بھائی کو آفس کے کام سے پشاور جانا پڑا تو وہ سارا کے ساتھ اسے بھی ساتھ لے گئے۔ کل ہی وہ لوگ آئے تھے۔ کل کی وہ سوئی ابھی کچھ دیر پہلے اٹھی تھی۔ اٹھتے اس نے ماموں کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ ریحان کی آواز سن کے وہ بے ساختہ بولی۔ جی فرمائیے۔ اس کے بیگانے انداز سے وہ کچھ دیر کے لیے بولنے کے قابل نہیں رہی۔ ماموں ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ پاپا نہیں ہے، شایان بھی نہیں ہے۔ اماں ہیں پر میں نے فی الحال بلا نہیں سکتا۔ اب بتاؤ۔ وہ چپ رہی۔ اب بول بھی چکو۔ اس کی خاموشی پر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ پورے 13 دن بعد اس سے بات کا آئی تھی، اس نے ریحان کو کتنا یاد کیا تھا اور وہ دوسری طرف جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کے سارا نے غور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ سر میں درد ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ جی۔ جاؤ پھر جا کے لیٹ جاؤ۔ نماز پڑھ کے اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن باہر سے آتی آواز پہ اسے فرزانہ کو گمان ہوا۔ وہ دوپٹہ لیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ انہیں واقعی اپنے سامنے دیکھ کے خوش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بے وفا ہو جاؤ گی۔ ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا۔ فرزانہ نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ وہ مانے یہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس جانا ہے۔ عاصم کا پشاور کا پروگرام بنا تو ہم دونوں کو ساتھ لے گیا۔ کل ہی آئے ہیں۔ یسریٰ نے نظریں اٹھا کے ریحان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نواز بھائی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں وہ لوگ۔ تمہارے ماموں جائیں گے ایئرپورٹ لینے۔ آج یسریٰ کو میں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، کل سمینہ کے آتے ہی یہ آ جائے گی۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھ سے زیادہ حق نہیں ہے اس کا؟ فرزانہ کے انداز میں سارا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ فلیٹوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ لفٹ خراب ہو جائے تو ڈھیر سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑتی ہیں۔ آخری سیڑھی اترتے ہی وہ ہانپنے لگی تھی۔ یسریٰ نے مسکرا کے ان کا بازو تھام لیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سٹپٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ پریشان صورت لیے آگے بیٹھ گئی۔ اتنی مجبوری نہیں ہے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ آدھے راستے میں پہنچ کے اس نے ریحان کی تلخ آواز سنی، جبکہ فرزانہ نے چونک کر ریحان کو دیکھا۔ تمہیں اس نے کیا کہا ہے؟ بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ میں ہی پاگل ہوں۔ اس نے جھنجھلا کے گیئر بدلا، جبکہ وہ روحانسی ہو کے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہاں تمہیں مجھے لے کر آئے تھے نا؟ فرزانہ نے یاد دلایا۔ غلطی ہوگی، وہ زیر لب بولا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ گھر آتے ہی وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آ گئی۔ اس وقت چائے لے کے لاؤنج میں آئی، ٹی وی چل رہا تھا، جبکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کوریڈور میں جھانکتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر کوئی ایوارڈ شو ہو رہا تھا، تب اس کی نظر اندر داخل ہوتے ریحان پر پڑی۔ ذرا میرے کمرے میں آنا۔ ریحان کی فرمائش پہ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں؟ وہ جو موڑ آتا پھر پلٹ آیا۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ ریحان نے کافی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے مڑتے وہ مگ ٹیبل پر رکھ کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کر دو۔ جی؟ یسریٰ نے پوری آنکھیں کھول کے اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ سیڈیز میں نے نکالے ہیں، یہ والی خراب ہیں۔ اس نے دائیں طرف رکھی سیڈیز کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ سیڈیز اس ریک میں رکھ دو۔ ریحان کے کہنے پہ اس نے سیڈیز کے ڈھیر کو دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند ہونے پہ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سیڈیز ریک میں رکھتے ہوئے اس نے چور نظروں سے ریحان کو دیکھا، جو وارڈروب میں گھسا پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ 15 منٹ کی مشقت کے بعد وہ اس ڈھیر کو ریک میں منتقل کر پائی تھی۔ ہو گیا؟ اس نے گہرا سانس لے کے ریحان کو دیکھا۔ ریحان نے وارڈروب بند کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب کپڑے استری شدہ ہیں۔ پینٹ اور شرٹس میچ کر کے انہیں یہاں ہینگ کر دو، اور یہ ٹائیاں ہیں، انہیں بھی میچ کر لو اور یہ والی سائڈ بالکل خالی کر دو۔ وہ دوسرا آرڈر دیتا اس کے قریب آ گیا، جبکہ وہ روحانسی ہو کے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ ریحان کے پوچھنے پہ اس نے سٹپٹا کے اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلا کے وارڈروب کی طرف آ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 7 بجنے والے تھے۔ بلیک 2 پیس ہینگ کرتے اس نے درزیدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا اور پھر ریحان کو، جو قالین پہ 2 زانوں بیٹھا فالتو سیڈیز شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ کیا ہوا؟ بلو جینز کے ساتھ کی ٹی شرٹ ڈھونڈ تھی جب اپنے بالکل پیچھے اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی شرٹ؟ وہ اسے رخ موڑے ہوئے بولی، ورنہ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر مڑتی تو اسے ٹکرا سکتی تھی۔ وائٹ اور بلیک ٹی شرٹ تھی یہاں۔ اس نے جھک کر نچلے خانے میں جھانکا، پھر بیڈ پر لگے ڈھیر میں ڈھونڈنے لگا، اور اس نے کب سے رکی سانس خارج کر کے اپنا رخ سیدھا کیا۔ اس سے پہلے کوئی دائیں بائیں کھسکتی وہ ایک بار پھر اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ اس کا سانس رک سے گیا۔ اس نے سر مزید جھکا لیا۔
پیچھے ہٹنے کی کوشش میں وہ بالکل وارڈروب کے ساتھ جا لگی تھی اور سامنے کھڑا شخص پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ وائٹ اور یہ بلیک کون سی ٹھیک رہے گی؟ اسے ریحان کی آواز مسکراتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس کی دھڑکن اور تیز ہوگی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے سامنے پھیلی دونوں شرٹس پیچھے ہٹ چکی تھی اور پاس کھڑا ریحان بھی دور جا چکا تھا۔ جاؤ تم۔ ریحان کی سنجیدہ آواز پہ اس نے سامنے دیکھا۔ وہ تیزی سے کپڑے طے کر رہا تھا۔ اسے لگا کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو فرزانہ کے ساتھ شایان اور آصفہ بھی تھے۔ تم سو رہی تھی اس لیے تمہیں جگایا نہیں، ہم بازار چلے گئے تھے۔ جی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سامنے پڑے کپ کو دیکھ کے اسے یاد آیا تھا کہ چائے تو اس نے پی ہی نہیں تھی۔ وہ کپ لے کر کچن میں آ گیا۔ آج ریحان کا انداز کتنا مختلف تھا۔ اپنے کپڑوں کی میچنگ کا اختیار انہوں نے مجھے دیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ وہ چائے لے کر اندر آئی تو ریحان بھی وہاں آ چکا تھا۔ میں ڈائیلاگ نہیں بولتا۔ ریحان کا انداز چڑھا ہوا تھا۔ لو یسرا بھی آ گئی، اس سے پوچھو، یہ ریحان کا صحیح پول کھولے گی۔ شایان کے انداز پہ اس نے سوالیہ نظروں سے آصفہ کو دیکھا۔ ہاں یسرا، ٹھیک ٹھیک بتانا۔ کیا؟ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ ریحان رومانٹک ہے یا نہیں؟ جی؟ آصفہ کے سوال پہ اس نے سٹپٹا کے فرزانہ کو دیکھا۔ یہ تم ادھر ادھر دیکھ کے سوال گم کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمیں پتہ ہے بڑا چھپا رستم ہے۔ بس اتنا بتا دو کتنے فیصد رومانٹک ڈائیلاگز بولتا ہے۔ آخر تم بیوی ہو اس کی۔ شایان کے شرارتی انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ شایان کے بے ساختہ کہنے پہ اس نے ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کے وہ شرمندہ ہوگی۔ اب اندر کی بات تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ سالگرہ مبارک ہو۔ فصیحہ کی آواز سن کے اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ سالگرہ منا رہی ہو؟ نہیں، یسرا رکھائی سے بولی۔ ریحان کا فون آیا؟ میرا خیال ہے اب میرا اور ریحان کا مسئلہ ہے۔ اس کے جلے ہوئے انداز میں فصیحہ کا کہہ کر اس کے کان کے پردے پھاڑنے لگا۔ اچھا، اب تم دونوں کے مسئلے بھی ایک ہونے لگے۔ ویری گڈ۔ لگتا ہے ریحان سے تم نے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لی ہیں۔ شاید تم بھول گئے ہو تم نے ہی کہا تھا کہ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ فصیحہ کی غصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ سمجھوتا ہی صحیح، ریحان شوہر ہے میرے، تم کیا لگتی ہو ان کی؟ یسرا، چلاؤ مت۔ اب تک میں نے تمہاری بہت بکواس برداشت کی ہے۔ ریحان کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے۔ ایک بار رخصتی ہو جائے، ان کو جو غلط فہمی ہو وہ میں دور کر دوں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ریحان تم سے محبت کرتا اور نہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ تمہارے خلاف اتنا زہر اس کے دماغ میں بھر دوں گی کہ تمہاری یک طرفہ محبت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ تم جانتی ہو ریحان میری پسند تھا۔ اب اگر وہ میرا نہیں ہوا تو تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے زہریلے انداز پہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ ریسیور پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تو اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پھر رات گئے تک وہ ریحان کے فون کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کا فون نہیں آیا۔ طرح طرح کے دلاسے دے کے خود کو بہلاتی رہی، لیکن آخری امید اس وقت ختم ہوگی جب اس نے سنا کہ شایان کی تاریخ طے ہو گئی ہے، جبکہ ریحان اپنی رخصتی کروانا نہیں چاہتا۔ کتنی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ دل میں امید تھی کہ شاید ریحان اسے بیوی کا درجہ دے چکا ہو۔ ریحان کے رویے نے اسے امید کا دامن تھامنے پر مجبور کیا تھا۔ تو کیا وہ سب ایک وہم تھا؟ شایان کی شادی کی تیاریاں کب کی شروع ہو چکی تھی لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی اور پاپا کو ریحان کی رخصتی نہ کروانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، بس وہ اکیلی کوٹتی رہتی تھی۔ اس نے ماموں کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ شایان، ماموں، اماں کوئی نہ کوئی سے روز بلانے آتے تھے لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہتی اور جس کو آنا چاہیے تھا وہ سب سے زیادہ مصروف تھا، صرف وہی نہیں آیا۔ گھڑی دے کے وہ چھت پر آ گئی۔ فرار کے لیے یہی بہترین جگہ تھی۔ کل شایان کی مہندی تھی، آج ڈھولک رکھی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بلانے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ فصیحہ بھی وہاں ہوگی اور اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یسرا، اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی ہو؟ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ چولے نیچے تمہارے رشتے دار آئے ہیں تمہیں لینے۔ سارا کی شرارتی انداز پہ وہ سمجھ گئی ماموں یا شایان آئے ہوں گے۔ باجی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے بیزار سے انداز پہ سارا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے یسرا؟ اتنے دن سے میں دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو۔ میں سوچتی رہی تم خود بتاؤ گی لیکن لگتا ہے اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنی پریشانی اپنی بہن سے شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واقعی سے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ بولو گڑیا۔ سارا نے اس کا گال سے ہلایا تو وہی یسرا بن گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی وہ بری طرح رونے لگے۔ باجی ریحان مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک سمجھوتا ہے جو انہوں نے ماموں کے کہنے پر کیا ہے۔
انہیں لگتا ہے بچپن سے لے کے اب تک میں ان کی چیزوں اور زندگی میں دخل دیتی رہی ہوں۔ اگر بچپن میں ماموں ان کے کھلونے مجھے دے دیتے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں پیدا ہوئی تو میرے ساتھ پیدا ہونے والا میرا بھائی مر گیا اور پاپا اس کے الزام مجھے دیتے رہے۔ وہ مر گیا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ پاپا کی وجہ سے میں نے سارا بچپن محرومی میں گزار دیا کیونکہ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ریحان کے لیے بھی میں انچاہی ہوں، تو کیا بقیہ زندگی بھی ایسی ہی گزرے گی؟ وہ سارا سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سمجھتی تھی ریحان پاپا کی طرح وہ عورت کی عزت نہیں کرتے، ان کے نزدیک رشتوں کی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن میں غلط تھی۔ وہ بہت اچھی ہیں، ان کی سوچ بہت اچھی ہے۔ میں نے دیر سے ہی صحیح پر جان گئی لیکن فصیحہ کو پسند کرتے ہیں۔ فصیحہ کی برتھ ڈے انہیں یاد ہوتی ہے، میری نہیں۔ بینکاک سے آئے تو فصیحہ کے لیے گولڈ کے ایئر رنگز لے کے آئے۔ بیوی میں ان کی یا فصیحہ؟ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ فصیحہ کی منگنی کا انہیں اتنا دکھ تھا کہ انہیں بخار ہو گیا۔ اس دن انہوں نے وارڈروب کا ایک حصہ خالی کیا تو مجھے وہ لگا کہ وہ حصہ میرے لیے ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ریحان کے نزدیک میں اور یہ رشتہ ایک سمجھوتا ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ رشتہ اور ریحان دونوں بہت اہم ہیں۔ اب ریحان نے رخصتی سے منع کیا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ یہ سمجھوتا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ریحان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے۔ سارا نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ فصیحہ کو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے پھر رونے لگی۔ سیل فون کے بپ پر ان دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ریحان سگریٹ ہونٹوں میں دبائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے موبائل آف کیا، سگریٹ پھینک کے اسے جوتے سے مسلا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے یسریٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ مجھے یسریٰ سے بات کرنی ہے۔ اس نے سارا کو مخاطب کیا، جبکہ اس کے سنجیدہ انداز پہ اس نے گھبرا کے سارا کو دیکھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسے روکنے کا خیال اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ کافی زہر پال رکھا ہے تم نے اپنے دماغ میں۔ اگر آج میں نہ سنتا تو ساری عمر ایسی غلط فہمیوں میں گزر جاتی۔ یسریٰ کو اس کا لہجہ کافی طنزیہ لگا تھا۔ اپنی ساری تقریر میں کم از کم 10 مرتبہ تم نے سمجھوتے کا لفظ استعمال کیا۔ 7 ماہ ہو گیا ہمارے نکاح کو۔ کہاں لگا تمہیں کہ میں سمجھوتے کے تحت زندگی گزار رہا ہوں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تم سے کہا تھا میں پاپا کے کہنے پہ تم سے شادی کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں غصے میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بچہ تھا جس کے ساتھ وہ زبردستی کر سکتے تھے؟ میری مرضی تھی تو یہ نکاح ہوا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے آنسوؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ فصیحہ کے ساتھ میری دوستی تھی، اسے میری برتھ ڈے یاد ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی اسے وش کرنا پڑتا تھا۔ تمہاری برتھ ڈے سے 3 دن پہلے میری برتھ ڈے بھی تھی، تم نے مجھے وش کیا؟ مجھے بتایا بغیر تم سارا کے گھر چلی گئی، وہاں سے پشاور۔ ایک بار بھی تم نے فون نہیں کیا۔ جانتی ہو مجھے کتنا غصہ آیا تھا؟ وہ غصے سے اس کی طرف جھکا تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ فصیحہ نے جو کہا تم نے سچ کا جان لیا۔ تمہارا اپنا دماغ نہیں؟ یہاں کا حصہ بالکل ہی خالی ہے۔ ریحان نے شہادت کی انگلی اس کی کن پٹی پہ رکھی۔ اگر کبھی بے وقوفوں کا مقابلہ ہوا تو تم ان میں اول آؤ گے۔ اس نے غصے سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ یہ ساری غلط فہمیاں فصیحہ کی پیدا کرتا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا، پر مجھے غصہ تم پر آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اسے پسند کرتا ہوں، تم نے مان لیا، اور ابھی تم نے کیا بکواس کی تھی؟ مجھے فصیحہ کی منگنی کی دکھ کی وجہ سے بخار ہوا تھا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دہاڑا تو یسریٰ کانپ کے رہ گئی۔ اسے لگا اگر چند منٹوں تک وہ اس طرح بات کرتا رہا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ ایئر رنگز میں تمہارے لیے لایا تھا، فصیحہ کو صرف دکھایا تھا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا کہ وہ میں اسے دے دیتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے یسریٰ تمہیں۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، لیکن تیزی سے چلتی ہوئی سانسیں اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ ریحان نے اس کا بازو پکڑ کے پیچھے رکھی کرسی پر بٹھایا اور گہرا سانس لے کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ دیکھو یسریٰ، غلط فہمیاں اور شک رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں۔ فصیحہ نے تم سے غلط بیانی کی، حالانکہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جو مقام دیا ہے اس کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے جڑنے کے بعد لگا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کا سر نفی میں ہلا، لیکن اس کے باوجود تم نے فصیحہ کی باتوں کا یقین کر لیا۔ فصیحہ نے تمہارے بارے میں بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان باتوں کو سوچنا تو دور سنا تک نہیں، کیونکہ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی وجہ بھی مجھے آج پتہ چل گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر انسان اس چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔ تمہارے پاپا کی اپنی سوچ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے تم سے مختلف رویہ رکھا۔ تم نے انہیں دیکھا تو تمہیں لگا ہر غصہ کرنے والا شخص تمہارے پاپا جیسا ہے۔ میرے رویے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا تم میرے حصے کی محبت لے رہی ہو، لیکن وہ میرے بچپن کی سوچ تھی، اور سوچ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جیسے حالات نے تمہارے پاپا کی سوچ بدل دی،
جیسے ہمارے رشتے نے ہماری سوچ بدل دی۔ یسرا اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب تمہارا اور میرا نکاح ہوا تھا پاپا نے مجھ سے پوچھا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تم مشکل میں تھی اور میں بھی کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے سنا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ شادی سمجھوتا ہے تب میں ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن جب پاپا نے تم سے پوچھا تھا کہ تم دوست کے گھر گئی تھی تب پہلی بار تم نے میری شکایت نہیں کی تھی۔ میں حیران ہوا تھا اور اس کے بعد ہر ملاقات میں مجھے لگتا تھا تم اس یسرا سے بہت مختلف ہو جسے میں جانتا تھا۔ اور جہاں تک رخصتی کی بات ہے، شایان کے ساتھ میرا بھی پروگرام تھا، لیکن اگلے ماہ مجھے پروموشن ملی اور ساتھ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ۔ میرا خیال تھا ہمارے ہنی مون پر تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس لیے شادی اگلے ماہ رکھی تھی۔ اگر تم اپنی غلط فہمیوں سے باہر نکلتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو ہماری شادی ہے۔ یسرا نے نظریں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا اور سٹپٹا کے اسے نظریں جھکا لی۔ اب اگر کوئی مزید بات تمہارے دل میں ہو تو ابھی کہہ دو۔ آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا گہرا سانس لے کے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بتا تو رہا ہوں، مجھے بہت غصہ آیا تھا، اوپر سے تمہاری وجہ سے اتنی بری چوٹ لگی، چہرے پر اتنا لمبا نشان پڑ گیا۔ بہرحال اس تھپڑ کا مجھے افسوس ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیاں تمہیں یاد ہیں اور جو تم میرے ساتھ کرتی رہی اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس کے کہنے پہ یسرا نے دماغ پہ زور ڈالا، لیکن اسے اپنی کوئی زیادتی یاد نہیں آئی۔ بہرحال تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات تم یاد رکھو۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ یسرا نے پہلی بار نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن تمہاری عقل، اس نے افسوس سے سار ہلایا۔ میں زیادہ ڈائلاگ نہیں بول سکتا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر وقت بول بول کے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں۔ میرے اظہار کا انداز کچھ مختلف ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس موضوع پہ اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو بات کریں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چلو سب انتظار کر رہے ہیں، میں کپڑے بدل لوں۔ 3 دن بعد اسے اپنے حلیے کی فکر ہوئی۔ ایسی ہی اچھی لگ رہی ہو، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا تو وہ منہ بسور کر بو رہے گی۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، پتہ نہیں سب کو غلط فہمی کیوں ہے کہ ریحان کی نیچر رومانٹک ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ ریحان کے مڑتے ہی اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے صحیح کیے۔ دیکھو اگر تمہیں رونا آ رہا ہے تو یہیں رو لو۔ ایک تو ہر وقت کبھی کسی کے کندھے پہ اور کبھی کسی کے کندھے پہ روتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے سخت الجھن ہوتی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کے کندھے ڈھونڈنے کی، آپ ہیں نا، مجھے اب جب بھی رونا آئے گا میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اس نے نظریں اٹھا کے ریحان کا حیران چہرہ دیکھا۔ شاید وہ اس سے اس جواب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے حیران چھوڑ کے خود باہر نکل آئی۔ گھر کے باہر کافی رونق تھی، مہندی لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اندر آ گئی۔ ریحان جلدی کرو، تم تو تیاریوں میں لڑکیوں کو بھی مات دے دیتے ہو، سارے لوگ نکل چکے ہیں۔ اندر سے آتی فرزانہ کی جھلائی ہوئی آواز پہ اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے! اسے دیکھ کے ایک پل کے لیے فرزانہ حیران رہ گئی، لیکن دوسرے ہی پل انہوں نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ماشاء اللہ، سدا سہاگن رہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کے ساتھ اس کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم بھی اتنی دیر سے آئی ہو، اب جلدی کرو، میں ذرا اجاز کو دیکھ لوں۔ کے باہر نکلتے اس نے مسکرا کے ریحان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں ابھرنے والے عکس نے ایک پل کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے آئینے پر سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ سب چلے گئے؟ وہ جو ریحان کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی مایوس ہوگی، اپنی تیاری سے ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ آج واقعی دیر ہوگی۔ اچھا بتاؤ، یہ والی شال ٹھیک رہے گی یا یہ؟ اس کے قریب آ گئی اور ایک شال پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک۔ ریحان نے گہرا سانس لے کے شال اٹھائی۔ اس نے منہ بنا کے کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ یسرا؟ جی؟ اس نے چونک کے ریحان کو دیکھا۔ ہیئر سٹائل اچھا لگ رہا ہے یا یہ کپڑے؟ ریحان کے سوال پہ اس نے کپڑوں کو دیکھ کر بالوں کو دیکھا۔ چہرے کو دیکھتے ہوئے نظریں پھر اس نشان پہ ٹھہر گئی۔ اسے تو یہ نشان اچھا لگتا تھا۔ اس نے مسکرا کے انگلی اس نشان پہ رکھ دی، لیکن ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے گمبھیر تاثر پہ اس نے گھبرا کے انگلی ہٹائی۔ میں نے کہا تھا نا، کبھی کبھی تم زیادتی کر جاتی ہو۔ اگر کوئی شخص خود پہ کنٹرول کر رہا ہو تو اس کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرد ہی ہوتا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک مرد کے سامنے خوبصورت لڑکی کھڑی ہو، اور لڑکی بھی وہ جو اس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہو، اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تو ان دونوں کے درمیان موجود رشتہ اس مرد کو بہکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ریحان نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا تو اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔
ریحان پلیز وہیں رک جائیں ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی، اس کے ہاتھ پیر پھول کے۔ سوری، پہلے تمہارے انہی آنسوؤں کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر لیتا تھا، لیکن اب تو میں جان گیا ہوں تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ سوچ رہا ہوں فضول میں اگلے ماہ کا کیا کھڑاک پال لیا۔ آج کا دن ٹھیک تھا، بلکہ تھا بھی کیا، ٹھیک ہے، نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے۔ وہ ایک پل کا توقف کیے بغیر باہر کی طرف بھاگی۔ فرزانہ کو اندر آتا دیکھ کے اس کے بھاگتے قدم روک کے چہرے پہ گھبراہٹ کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، فرزانہ کو دیکھے وہ بھی رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر ریحان کے چہرے پہ محسوس ہونے والے تاثرات ابھر آئے۔ خوش قسمتی ہے تمہاری۔ اس کے قریب سے گزرتا ہوا لاؤنج میں لگے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ اپنے تپتے ہوئے چہرے پہ سرد ہاتھ رکھ کے خود کو نارمل کرنے لگی۔ ریحان، میں شایان کے ساتھ جا رہی ہوں، یسریٰ کو بھی لے جاتی ہوں۔ فصیحہ اندر تیار ہو رہی ہے، تم اپنے پاپا کو اور فصیحہ کو لے آنا۔ تبھی فصیحہ اندر داخل ہوئی۔ پھپھو میں تیار ہوں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے یسریٰ کو دیکھا۔ اماں آپ پاپا اور فصیحہ کو لے جائیں، میں یسریٰ کو لے آؤں گا۔ وہ بڑے ریلیکس موڈ میں بالوں میں برش کرتے ہوئے بولا تو فرزانہ نے مسکرا کر یسریٰ کو دیکھا۔ رکو فصیحہ۔ فرزانہ کے باہر نکلتے ہی ریحان اس کے قریب آ گیا۔ مائنڈ نہ کرنا، تم صرف میری کزن اور اچھی دوست تھیں۔ اس نے تھیں پہ زور دیا جبکہ فصیحہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اور یسریٰ میری محبت ہے۔ ریحان واپس مڑ گیا جبکہ یسریٰ کی نظریں فصیحہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فصیحہ نے اسے بہت تکلیف دی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ریحان اسے خود بتائے کہ وہ ریحان کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے، لیکن ریحان کے فصیحہ کے ساتھ اس طرح بات کرنے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ تو میں کیا ہوا؟ ریحان نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر پوچھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ فصیحہ جا چکی تھی۔ آپ نے فصیحہ کے ساتھ ایسے بات کیوں کی؟ اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ بہرحال اب تم ہر وہم اور شک کو دل و دماغ سے نکال دو۔ ریحان کے مسکرانے پہ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان ابھری۔ وہ گیٹ لاک کرنے لگا تو اس نے اس پل ہر وہم کو اس دہلیز کے پار چھوڑ دیا۔ ریحان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام لیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، زندگی کی شاہراہ پر بھی اب انہیں ایسی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا ہے، اور محبت اور یقین کے اس سفر کا آغاز انہوں نے آج ہی کر دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ناول کا اینڈ ہو گیا ہے۔ اور جو ہے کمنٹ کرنے والے پلیز جو ریگولر ہوتے تھے وہ پلیز ریگولر ہو جائیں۔ آج کل نفیسہ ہیں، سمپل گرل ہیں، اس کے بعد مہر ہیں، رنجنا آج کل غائب ہیں، راہیلہ کا بھی کبھی کبھار میسیج آتا ہے، اور بھی بہت سائرہ صدف ہیں۔ ان لوگوں کو میں بڑا مس کرتی ہوں جب آپ لوگوں کے نہیں ہوتے۔ خضر عمران ہیں، وہ ہمارے اتنے اچھے سبسکرائبر ہیں، مطلب آج تک انہوں نے ہمیشہ میری خیریت ہی پوچھی ہے۔ پھر فیضان ہے، یہ سب خیریت ہی پوچھتے ہیں، اور آپ لوگ مطلب میں غائب ہو جاؤں، آپ لوگوں کو جس طرح میری فکر ہوتی ہے اس طرح آپ لوگ جب غائب ہوتے ہیں مجھے آپ لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس لیے پلیز غائب نہ ہوا کریں، ریگولر رہا کریں۔ اور امید مجھے یہ بھی ہے کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ مجھے تو اسی ٹائپ کے ناول پسند ہیں جو آج کل بہت زیادہ بولڈ سے ناولز ہیں، وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بس رومانس اتنا صحیح ہوتا ہے جتنا سے اس ناول میں تھا۔ جو اس میں دکھایا گیا ہے مجھے لگتا ہے وہ فلمز میں تو ہوتا ہوگا، لیکن اصل زندگی میں مجھے تو نہیں ویسا لگتا جیسا رومانس آج کل کے عجیب سے کچھ ناولز ہیں بولڈ سے جو میں نے پڑھے لیکن مجھے اچھے نہیں لگے۔ وہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے سب کی، جو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو رومانس اچھا لگتا ہے وہ پڑھیں، لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ بھی مجھے وہ پڑھنے میں مشکل لگتا ہے کہ میں اس طرح سے اس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ کروں۔ اچھے سے ناول ملتے ہیں تو میں ضرور آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں۔ باقی آپ سب نے بتانا ہے کہ سردیوں میں آپ لوگوں کے دن کیسے گزر ہیں۔ اب سکولز بھی کھل گئے ہیں، ہم لوگ سکولز میں بھی آنے لگے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ اب آپ لوگ سب اپنی اپنی روٹین میں آ چکے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن انڈیا وغیرہ سے بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، تو سب لوگ جیسے جیسے روٹین میں آ رہے ہیں ویسے ویسے وہ بزی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی روٹین لائف آج کل کیسے گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔